اسیر ہوگے جب شام میں گیا ہوگا. صلوات بر محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے اور بنا خنجر تش اور بنا خنجر تشنا دین کے اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر ماتم شبیر کیا کم ماتم شبیر کیا کم تھا جس گھڑی بننے لگا کنگنا تو عاطف نے کہا دستے کبرا میں جگہ رکھ دستے کبرا میں جگہ رکھ اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردن سجاد ہوتا گردن سجاد ہوتا ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے ابن بوترا خاک مرہم ہو گئی خاک مرہم ہو گئی بے کفن تھا لاش نو شارن میں اے فلک منہ چھپانے کو نہ چادر منہ چھپانے کو نہ چادر شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا رہنے دے بھائی یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے واسطے مجرئی پیدا. صلوات بر محمد والے. جب صدر زین سے گر پڑے عباس سے باوفا جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نے پہ مارے گئے چلیے حضور نے پہ مارے گئے بے دشمنوں نے
کیا اس دلیر کو روائی ترائی میں درکش روائی ترائی میں درکش یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی توڑا فلک نے آج کمر کو توڑا فلک نے آج کمر کو یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا مانند بینک کاپتے تھے شہ کے دست و پا امامہ تھا نہ فرق پا نے دوشت پر ردا تصویر وار تھے ہم تصویر وار تھے ہمیں تنس مصطفیٰ مقتل کی خاک سے تنے انور اٹھا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا کرے سینہ کھلا ہوا تھا کرے پہنچے جو ہی ترائی میں بادی دے پوراب دیکھا تپاہ خاک پہ فرزند بو تراب شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تھا بس آئے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک بس آئے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک بیکار دست و پا تھے شیخ خوش خصال کے لے آئے لاش تک علی اکبر لے آئے لاش تک علی اکبر منہ رکھے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار منہ رکھ کے منہ پا کہنے لگے شاہ خوش خصال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دولا ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دولا سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شہ پہ یہ بولا وہ زیو خار تشریف آپ لائے زیز تشریف آپ لائے زیز افتخار جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہوں کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چور کس طرح اٹھ کے گرد پھرو یہ سن کے اس دلیر نے ایک سرد آہ کی
مشکیزے پہ تڑپ کے با حضرت نگاہ کی، منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی، حالت تباہ ہو گئی حیدر کے، حالت تباہ ہو گئی جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے، زانو پہ شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، زانو پہ شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، فرمایا شہ نے کس لیے روتے ہو زار زار، لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار، کیا جی پہ ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار، کی عرض اس جری نے کہے، کی عرض اس جری نے کہے وقت آغا سے چھوٹنے کا، خلق ہے غلام کو پاؤں گا اب کہاں شہ گرد و پاؤں گا اب کہاں شہ گرد، یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں، ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان، حسرت سے دیکھ کر شاہ انس و جان، دنیا سے کچھ کر گئے اب بس، دنیا سے کچھ کر گئے اب بس، چھوڑا جری نے ساتھ شہ مشرقین کا، ایک غل اٹھا کے مر گیا عاشق، ایک غل اٹھا کے مر گیا، ایک غل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا، صلوات مومنین، یہ بتا دیں ہم کل سے مولانا غلام السید صاحب کا خمسہ شروع ہوگا، کل ٹھیک انشاءاللہ یہی ٹائم پر مجلس شروع ہو جائے گی، 8 بجے، 8:15 8:30 بجے انشاءاللہ مولانا بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد خمسہ ہوگا ریاض اکبر عابدی صاحب کا، ان کا خمسہ ہوگا، اور آنے والے سنڈے 9 دسمبر کو تابوت برآمد ہوگا چوتھے امام کا یہاں پر، اور اس کے ساتھ نیاز بھی ہوگی، اور ہم نے شب نوحہ خوانی کا انتظام کیا ہے یہاں پر 28 دسمبر کو، 28 دسمبر جو فرائیڈے کی شب ہے، مجلس کے بعد انشاءاللہ، تو اگر جو حضرات آپ لوگ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں سلام نوحہ تو آپ لوگ نام لکھا سکتے ہیں، وہ مجلس کے بعد ہوگی، جو ریگولر جو مجالس سے ہوتی ہیں انشاءاللہ 10:30 کا ٹائم دیا ہے، 11 بجے تک انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی، 28 دسمبر فروری کا فرائیڈے کا دن ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا،
سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابوالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایام ازاں ہیں اور تمام دنیا میں ماتمداران مظلوم کربلا اپنے اس فرض ایمانی کو پورا کر رہے ہیں. جہاں بھی عزاداری کے خلاف کسی بھی طریقے کی دشمنی ہو رہی ہے اس سے تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت کے لیے اور دشمنان اسلام اور تشیع کی نابودی کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے اور اس کے بعد اگر آپ حضرات سے ملاقات ہوئی تو وہ باب زہرا میں ہوگی اور ساجد صاحب یہاں تشریف فرمائیں. انہوں نے حکم کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے عشرے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور اگر آپ کو وقت ملے اور آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں تو آپ تک بہت ساری باتیں انشاءاللہ پہنچیں گی. پہلی مجلس سے میں نے یہ عرض کیا تھا. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کہ خداوند عالم جاہلوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جاننے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو نہیں جانتے ہیں یا نہیں جاننے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو جاننے والے ہیں. چونکہ خدا چاہتا ہے اسلام کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان کا ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے اور بہترین معاشرہ بہترین کمیونٹی وہ ہے جہاں ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک ایسا شخص کہ جس کی معلومات زیادہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے جس کے پاس معرفت زیادہ ہے اسے اس کے حساب سے حق دیا جائے. اور ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی خود حرکتوں سے معلومات حاصل نہیں کی ہے وہ حقدار نہیں بنتا ہے کہ ان کے ساتھ چلا جائے جنہوں نے محنت کر کے اس منزلوں تک پہنچایا ہے. یہ بہترین معاشرے کے لیے خداوند عالم نے ایک اشارہ کیا تھا اور ہم اسے بہت آسانی سے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بچوں والی بات ہے. کون نہیں جانتا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. نہیں، آپ اکڑے نہیں ان کے سامنے جو جانتے ہیں. آپ اکڑے نہیں ان کے سامنے اس لیے کہ انہیں ہم جانتے ہیں. توجہ فرمائیں. اسی لیے یہ بات جا کے اگر ختم ہوتی ہے تو آل محمد پر کہ آل محمد سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اس سے بھی آگے اگر بات لے جائیں تو یہاں پر نصیحریت کو باطل کرتی ہے آیت کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی نے اسے علم عطا نہیں کیا ہے. آل محمد کا علم. السلام علیکم. اگر تشریف لائیں یا اللہ اجازت ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہمارے ایک دو ملک کے دو بزرگ عالم بیٹھے ہیں اور میں ان کے سامنے کا بچہ ہوں. اور جی ملک بھی ایک بزرگ ہے، ظاہر سی بات ہے بزرگ ملک سے دو
शख्सियतें बैठी हैं और बहरहाल तवज्जो करें, जो आपकी दुआओं से मिला है वो आपकी इजाज़त से पहुंचा रहा हूं कि इल्म आले मोहम्मद का इल्म ज़ाती नहीं है, अल्लाह का इल्म ज़ाती है। उसे किसी ने इल्म अता नहीं किया है, उसने आले मोहम्मद को इल्म अता किया है। और आले मोहम्मद को इल्म अता करने के बाद शायद कहता है जो जानने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो जो फरमा रहे हैं, हमने पहली मजलिस में आपसे ये कहा था कि इमाम हुसैन इस्लाम का एक जुमला है, जब उनसे पूछा मा है या मारिफतुल्लाह, ए मौला अल्लाह की मारिफत क्या है, तो इमाम ने फरमाया था मारिफत कुल अहल ज़मान इमामहुम, हर ज़माने के लोगों की मारिफत यह है कि वो अपने इमाम को पहचाने। मारिफत एक बड़ा वसी मौजू है और इसमें बड़ी वुसअत है, लेकिन चंद बातें आप हजरात के गोश गुजार करता हूँ। इसीलिए आप देखें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो गुफ्तगू आई है, और किसी मौके पर कुमैल इब्न ज़ियाद ने मौला से पूछा था कि मौला आपकी मारिफत क्या है, तो जो फरमाए, जब कहा था कि मोहब्बत मारिफत के बाद है, एक शिया ख़ानदान में पैदा होना और है कि शिया ख़ानदान में पैदा हुए तो मानना ही है हज़रत अली को, मानना ही है इमाम को, एक अली की मोहब्बत का लुत्फ़ उठाना और है। अगर हमारी तरफ तवज्जो करें, एक अली की मोहब्बत का लुत्फ़ उठाना, एक होता है आमाल का सवाब कि आपने अमल किया, आपने नमाज़ पढ़ी, आपको सवाब मिल गया, एक लुत्फ़ अमल का लुत्फ़ आना, अमल का मज़ा आना, अमल की गहराइयों तक जाना। अली की मोहब्बत तो ख़ानदानी है, रगों में है, खून में है, लेकिन अली की मोहब्बत का अगर मज़ा उठाना है तो मारिफत की मंजिल में जाना होगा। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इमाम ने फरमाया था, जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद से मौलाए कायनात ने फरमाया था कि जब पूछा कि मौला आपकी मारिफत क्या है, अजीब बात कही है, देखें कौन कहाँ तक इस जुमले को ले जाता है, अजीब बात कही है। कहने लगे हमारी मारिफत की खुदावंद आलम ने तबका बंदी की है, सबसे ज़्यादा मुझे मेरा खुदा जानता है। क्या कह गया आपसे, सबसे ज़्यादा मुझे मेरा खुदा जानता है, खुदा के बाद वो जानता है जिसके नूर का मैं जुज़ हूं, इसके बाद अंबिया जानते हैं। और पलट के कहा है कि कुमैल इस बात को याद रखना कि खुदावंदे आलम ने किसी नबी को इनाम नहीं दिया मगर उतना ही दिया जितना उसने मेरी मारिफत हासिल की। एक बार सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए अल्लाह कहता है हमने बास को बास पे फजीलत दी है। तो फजीलत किस बिना पे दी है? तू ही बना रहा है, तू ही भेज रहा है, तू ही तो नबी बना रहा है। किसी ने तो तुझसे नहीं कहा कि मुझे नबी बना, तू ही तो भेज रहा है। फिर ये क्यों कहता हमने बास को बास पे फजीलत दी? इस राज को मौलाए कायनात ने, जो जितना अली को समझ गया, तो जो फरमा रहे हैं, उसके बाद हमारी मारिफत का दर्जा मलाइका के पास है, और मलाइका के बाद हमारे शियों की मारिफत की तबका बंदी है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इसीलिए एक हदीस आई है कि हमारे शिया हमारी नूर की किरणों से बने हैं। आप महसूस करें, हमारे शिया के खिलकत में हमारी नूर की किरणें शामिल हैं। इस मौला के जुमले से एहसास होता है कि हम अली अली क्यों करते हैं, इसलिए कि किरणों का वजूद उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक वो नूर से वाबस्ता है। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक वो किरणें नूर से वाबस्ता हूं, नूर किरण नहीं है, शुआ नहीं है, नूर का एक शुआ अलामत है। अगर शुआ ना हो तो नूर पता ना चले। मैं क्या कह रहा हूं आपसे,
اگر یہ نور ہو اور اس کی وہ روشنی نہ ہو، کرنیں نہ ہو تو پتہ نہ چلے. ہم دلیل اس بات پر ہیں کہ علی کا وجود ہے، لیکن اگر ہمیں اپنا وجود چاہیے تو ہمیں اس سے وابستہ ہونا ہوگا جہاں سے کرنیں آ رہی. اس لیے مولا نے کہا تھا کہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنیں ہیں. توجہ فرما، کرنوں کا وجود اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ نور سے وابستہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اس کے بعد کہا کمیل ہماری معرفت تمہارے لیے. توجہ فرمائیں، معرفت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ذات کا پہچاننا. مولا نے فرمایا ہے کہ ہماری ذات جو ہے وہ دو طریقے کی، ایک ظاہری ذات ہے، ایک باطنی ذات ہے. ظاہری ذات کی تو آپ معرفت کر سکتے ہیں، باطن کو تو خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. اسی لیے جب مولائے کائنات نے خیبر کا در اکھاڑا تھا اور لوگ آئے تھے کہنے لگے علی نے اتنا بڑا کمال کیا، تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ علی کی یہ ظاہر فضیلت ہے، اگر باطن کو کھول دے تو توحید کا بچانا مشکل ہو جائے گا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. ظاہر کا جاننا علم ہے، باطن کا جاننا معرفت ہے. نہیں پہنچے آپ. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. ظاہر کا جاننا علم ہے، ایسے کھاتے ہیں ویسے کھاتے ہیں، ایسے رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں، آپ بھی کپڑا پہنتے ہیں میں بھی کپڑا پہنتا، آپ بھی ہنستے ہیں میں بھی ہنستا ہوں، یہ ظاہر ہے. لیکن کسی کو کیا پتا کہ اس کے اندر ہنر کتنا ہے. توجہ فرمائیے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مولانا لوگ مولوی کی بات کر لیں، سارے علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں یہ پیتے ہیں ایسے رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں یہاں کرتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ مولوی کے پیچھے مت پڑھیں، مولوی کی باتوں کے پیچھے پڑھیں تو کچھ پا بھی جائیں گے. پڑھ جاتے ہیں مولوی کے پیچھے. مولوی کی بات کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں آپ سے، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس پر کمنٹس کریں، تبصرہ کریں ہماری بات پر. امام حیدر پہ نہیں، امام حیدر کی گفتگو پر آپ کو پورا حق ہے کہ تبصرہ کریں. لیکن کوئی کس پر بھی تبصرہ کر لے، جب تک زانو ادب نہیں ٹیکے گا، جب تک دوستی نہیں کرے گا، جب تک قریب نہیں جائے گا، جان ہی نہیں سکتا کہ یہ ذات کیا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. تو انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی، دو ملاقات ہوئی، ہاں صاحب مجھے بہت اچھا پسند، مجھے بامیان میں کھانا پسند ہے، مجھے یہاں پسند ہے، آپ نے کہا چلیے ہاں ہو گیا. یہ پہچاننا نہیں ہے، ظاہر ہے. علم ہو گیا کہ یہ شخص ایسا ہے، جب تک کہ باطن کی خبر نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں. باطن ذات کی معرفت کا نام ہے. باطن کا پہچاننا، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنا وسعت ہے، کتنا علم ہے. اب ایک مولوی کو لے جا کے کسی مثال کے طور پر ماسٹر کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیجئے، اب وہ ہمیں کمپیوٹر پہ بتا رہا ہے ہاں ہم کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہے کیا. جب تک. اور دوسری، جب باطن کو کب پہچانیں گے؟ جب اس کے علم کی مہارت آپ کو بھی ہو. میں کیا کہہ گیا آپ سے. اس کے علم کی مہارت آپ کو بھی ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا علم کتنا ہے. اب اتنی مثال کے بعد مولا نے کمیل ابن زیاد سے جو جملہ کہا ہے، جس پہ بہت لوگوں کی حلق سے جملہ نے اترا، پلٹ کے کہا کہ تم ہم آل محمد کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو. آل محمد کی ذات کی بات ہو رہی ہے، بات کی نہیں. آل محمد کی ذات کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو. تو کمیل نے جرأت کر کے پوچھا تھا کہ اللہ نے عقل دیا ہے تو کوشش کیوں نہ کریں. میں کیا کہہ گیا آپ سے. اللہ نے عقل دیا ہے تو کوشش کیوں نہ کریں. تو مولا نے مسکرا کے کہا تھا تم عقل کا جز ہو. اگر پوری کائنات کی عقل مل کر بھی مجھے پہچاننا چاہے تو پہچان نہیں سکتی. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہمارا وجود پہلے ہے، عقل کا وجود بعد میں ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو مولا ہماری معرفت کی کیٹیگری کیا ہے؟ غلو کرتے ہیں جی، نصیری ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے. میری بات یاد رکھیے گا، میں نے ایک بہت بڑے عارف علماء کی، عالم کی بات کی ہے کہ اگر کوئی بات آل محمد کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انکار کر کے معرفت کا دروازہ بند نہ کریں، بلکہ تلاش کریں. اس طرح سے مانیں جیسے متشابہ آیت کو جانتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
لیکن انکار نہیں کرتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو مولا آپ کی معرفت کیا ہے؟ عجیب جملہ کہا ہے، کہ جتنا ہم اپنے بارے میں بتا دیں بس چپ چاپ قبول کر لو. جتنا ہم اپنے بارے میں بیان کر دیں، ہم بیان کر دیں، یعنی آل محمد بیان کر دیں، چپ چاپ قبول کر لو. اب یہ گفتگو کا سلسلہ ہے جس کی میں نے آپ کی کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا، کاظم حسین قزوینی عراقی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا. اس میں بات آگے بڑھتی ہے. اب کمیل ابن زیاد نے جو سوال کیا ہے بڑا عجیب سا سوال ہے. کہنے لگے کہ مولا آپ کی معرفت کا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم کا پہلا قدم یقین ہے. توجہ فرمائیں، یقین ہے. پوچھا مولا یقین کیا ہے؟ ما هو الیقین؟ کہ اذا مات الشک فیشرع الیقین. جب شک کی موت ہوتی ہے یقین کا آغاز ہوتا ہے. نہیں آج آپ لگتا ہے مولانا لوگ آ گئے ہیں تو آپ بھی تکلف کر رہے ہیں. میں تو درس سنا رہا ہوں. صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد. بہت حسین جملہ ہے یہ. آقا صاحب میرے استاد ہیں آیت اللہ حیاتی، جانتے ہیں انہیں. وہ ایک بات کہتے تھے، کہتے جب مجلس میں جائے وہ شخص بدنصیب ہے جو شکوک و شبہات کے ساتھ جائے. یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، ایسے کیسے پڑھ رہے ہیں، ویسے کیسے پڑھ رہے ہیں، وہ جہالت کی طرف چل جائے گا. لیکن پڑھ کیا رہے ہیں اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہم سیکھنا کیا چاہ رہے ہیں، اگر ادھر آتا ہے تو انسان معرفت کی طرف بڑھتا ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ مولا کائنات کا یہ جملہ ہے کہ جب شک کی موت ہوگی، اذا مات الشک فیشرع الیقین، تو یقین کا آغاز ہوگا. پہلے شک تو مارو. پوچھا ما هو التوکل؟ توجہ فرمائیں، یہ جملہ تاریخ میں بھی ہے. اور اذا مات السوال فیشرع التوکل. نہیں سمجھے آپ؟ جب سوال کی موت ہوگی تو یقین کا اور بھروسے کا آغاز ہوگا. میں نے کل سوال پہ گفتگو کی، آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ سوال سے مراد کیا یہاں پر ہے؟ شبہات مراد ہیں. جب تک آپ کے ذہن میں، مثال کے طور پر ایک بہت آسان سے مثال دے دوں، آپ امام بارگاہ میں گئے، آقا مولا میں بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے. دیکھیں یہ جو جس چیز کی بات ہو رہی وہ یہ ہے، مجھے شفا چاہیے. آپ نے کس سے مانگا؟ امام حسین سے شفا مانگی نا شفا. یقین ہے تبھی تو گئے. یقین نہیں ہوتا تو نہیں جاتے. یقین ہے تو گئے کہ امام حسین سے شفا ملتی، اتنا یقین تھا. لیکن یقین پر ملا نہیں کچھ جب تک کہ بھروسے کی منزل میں نہ آ جائیں. اب آپ نے وہاں مانگی کہ مولا مجھے بیماری ہے اور مجھے شفا دے دے. آپ یہاں نکلے، ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ذرا میرے لیے دعا کیجیے گا. دوسرے مولوی سے ذرا مجھے تعویذ دے دیجیے گا. تو جب مولوی سے تعویذ اور دعا مانگنی تھی تو مولا سے کیوں مانگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آج میں دوسرے انداز کی مجلس پڑھ جا رہا ہوں. مولا سے کیوں مانگا؟ نہیں، یہاں پر چونکہ ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی کیفیت ہے جو ہمیں پریشان کر رہی ہے. یہ پریشانی جس دن ختم ہو جائے گی اس دن بھروسے کا آغاز ہوگا. صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد پر. بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی سب سے مشکل میری مجلس ہے، جتنی بھی 4-5 مجلسیں پڑھی ہیں میرے حساب سے، کہ یہ توکل کا سمجھانا بہت مشکل ہے. بھروسہ کب ہوگا؟ جب وسواس ختم ہو جائے، جب سوال ختم ہو جائے. اسی لیے میرے استاد آیت اللہ حیاتی کہتے تھے کہ یہ انشاءاللہ یہ اگلے عشرے میں پڑھوں گا باب زیارات میں، کہ جب بھی تمہیں یقین کی منزلیں اور تمہارا بھروسہ ختم ہونے لگے تو تم زیارات پہ چلے آؤ. اب ہم جاتے ہیں زیارات پر تو سوچتے ہیں کہ ہوٹل اچھا مل جائے اور گاڑی مل جائے، بس پہیہ لگ جائے، جلدی سے پہنچ جائیں اور کر لیں. کھانا بریانیوں پہ لڑتے ہیں. جب ہمیں قم میں پڑھتا تھا تو دیکھا صاحب بریانی پہ ظاہر لڑ رہے ہیں کہ مجھے کھانا نہیں ملا. ہم نے ہاتھ پکڑا، 2-4 کہا بھائی میں کھلا دیتا ہوں باہر، تم مولا کی زیارت کرنے آؤ، لڑائی کر کے وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ اللہ نے تمہیں نوازا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو زیارت یہ تھوڑی کہ گئے چوم لیا زری اور ہاں ہو گیا زیارت.
زیارت ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک فارمیلٹی ہے. تو استاد اسی لیے اگر جب تک بھروسہ نہیں ہوگا تب تک زیارت کا لطف نہیں آئے گا. ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ آپ کے خلوص کو کوئی ٹھیس پہنچا رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن فائدہ کب ملے گا؟ جب بھروسے کی منزل میں ہوں گے. اس لیے ایک سوال کیا، چونکہ ہم ان سے درس پڑھتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جن طلبہ کے اچھے نمبر آئیں گے ان کو میں زیارت پہ لے جاؤں گا. اس میں بھی بدقسمت سے تھا، ظاہر سی بات ہے، مجھے تو ایسے بھی لوگ پڑھا لکھا نہیں کہتے جی قم میں نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں رہا ہوں، لیکن یہ قومی کی بات کر رہا ہوں میں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر. سن لیں، آج دوسرے طریقے کی بات ہے. ہاں قم میں نہیں رہے تو میں قومی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ میرے استاد تھے، انہوں نے 7-8 لڑکے جو تھے جو اچھا نمبر لے آئے، اس میں مولا نے مجھے بھی نوازا، میں نے دعا بھی کی تھی. اور راستے میں چلنے گئے تو مشہد قم سے ٹرین سے ہم جا رہے تھے، ایک کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو استاد نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں سب سے. کسی سے کچھ سوال کیا، کسی سے کچھ سوال کیا. مجھ سے کہنے لگے کہ تم بہت بولتے ہو. اچھا، میں ان سے بحث کر لیتا تھا کبھی کبھی کہ تم بولتے بہت ہو، تم سے ہم درسی سوال نہیں کریں گے، ایک معرفت کا سوال کریں گے. ہم نے کہا مجھ سے کیوں کریں گے؟ کہنے لگے کہ تم ہندوستان کے رہنے والے ہو، پاکستان ہندوستانی بڑی معرفت رکھتے ہیں. تو میں حیران ہو گیا. ہم نے کہا پوچھے تو کہتے ہیں کہ امام کے پاس دیکھیں نا، ایک اگر کوئی بزرگ عالم کوئی بڑا سوال کرے تو فوراً جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا سوال کسی مقصد کے تحت کر رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی. تو کہنے لگے کہ جاؤ گے تو کیا مانگو گے؟ 8ویں امام علیہ السلام سے کیا مانگو گے دعا میں؟ کیا ارادہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آقا میری سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ تو کوئی سوال نہیں، سوال میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے ہیں یہ میرا سوال معرفت اور بھروسے کے پیمانے پر ہے، میں تمہیں اشارہ کر رہا ہوں. پھر بھی میں نہیں سمجھ سکا، چونکہ ظاہر سی بات ہے جاننے والا اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتا. ایک فقاہت کے شباب پر اور آیت اللہ کے لیول پر اور مرجیت کے لیول پر پہنچا ہوا انسان ہے، وہ مجھ سے بات ہی کر رہا ہے، میرا شرف تھا. ورنہ میری تو میں ایک تو طالب علم تھا، یہ 92 کی، جب میں 22 ایئرز کا تھا، 92 کی بات کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو ہر زائر کو جانے سے پہلے یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے. اگر کوئی جا رہا ہو تو میری طرف سے جملہ فرما دیجیے گا تاکہ اسے محسوس ہو. کہنے لگے کہ ہم نے کہا استاد میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر آپ نے سوال کیوں کیا؟ میں لگ گیا ان سے، نہیں آپ اس کا جواب دیں گے، تم پہلے جواب دو. میں نے کہا میرے ذہن میں تو ابھی کچھ نہیں ہے، مانگنا ہوا تو مانگیں گے. تو کہنے لگے کہ دیکھو اگر معرفت کے ساتھ کوئی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اور معرفت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ اسے معلوم نہ ہو کہ یہ ذات کون ہے. توجہ فرمائے. کہنے لگے کہ جب بھی آل محمد کے سامنے کسی بھی مزار کسی بھی جگہ پر جب آل محمد کے سامنے کھڑے ہو کے مانگو تو پہلے مزاج پہچانو کہ اس کا مزاج کیا ہے. توجہ فرمائے. پھر انہوں نے دوسرا جملہ کہا، ایسے مانگو جیسے انہوں نے خود کے لیے خدا سے مانگا ہے. توجہ فرمائے. اب یہاں پر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہوتا کیا؟ اپنے کو آل محمد کے سامنے محدود نہ کرو. آپ اپنے کو خود محدود کر رہے ہیں. کیسے محدود کر رہے ہیں؟ اب یہاں سے چلے مثال کے طور پر کربلا پہنچے، نجف پہنچے، مشہد پہنچے، سامرہ پہنچے، سارے امام ہیں، اتباط عالیہ ہے، کعبہ پہنچے، بقی پہنچے، کہیں بھی پہنچے. اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا مولا مجھے نوکری دے دے، مجھے ٹورنٹو میں نوکری نہیں ملتی، مجھے نوکری دے دے. یہ آپ کا بھولا پن ہے، معرفت نہیں ہے. توجہ فرمائے. آپ نے کہا مولا مجھے ٹورنٹو میں ایسی نوکری دے، مجھے $2 लाख سال کا ملے. استاد نے کہا یہی معرفت ہوتی تو کبھی یہ جملہ نہ کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے $2 लाख کی نوکری دے. شاہ خراسان مسکرا کے کہتا میں تجھے بادشاہت دینا چاہتا تھا، تو نوکری مانگ رہا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں تجھے بادشاہت دینا چاہتا ہوں، نوکری مانگ رہا. تو کیا کہنا چاہیے؟ علماء نے یہ بتایا ہے. اور اسی لیے زیارت کا لطف جو آ جائے گا نا، جب آپ باب زیارات کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پہ بحث باب زہرا میں ہوگی، باب زیارات کہ آپ جا کے کھڑے ہو کر کہیں اے میرے مولا، جیسا میں اپنا آقا چاہتا تھا ویسا پا گیا، جیسا غلام بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ منہ پہ تو نہیں کہہ رہے نا، فرش پہ بیٹھے ہیں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں. تو کہنا کہ مولا بھروسے کی کوئی مثال ہے آپ کے سامنے؟ اللہ اکبر، عجیب بات ہے. بھروسے کی کوئی، آقا کیا ہوا؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل. آقا میری پہلی بار مجلس سن رہے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں جو یاد ہے آج. بھروسے کی صحیح تو جی. میری سرکار عادت ہے، وہ ہندوستان کی عادت پڑی ہوئی ہے. کوئی ذاکر ہندوستان میں کہتا نہیں سمجھے، مولانا طاہر جوہری صاحب تھے تو کہتے تھے کہ میں کچھ کہہ گیا تو پبلک کہتے تھے کیا کہہ گئے. تو میں بار بار اپنی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، بزرگان بھی جانتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ خطابت کا جز ہے. کسی کچھ عادت ہوتی ہے، کسی کچھ عادت، کوئی کہتا ہے آپ نہیں سمجھے، کہتے ہیں یار بڑے بدتمیز آدمی ہیں یار بتاؤ، کہتے ہیں نہیں سمجھے. وہ اس لیے نہیں کہتے کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ ایک خطابت میں ایک غلط العام لیس الغلط والی بات ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہے تو غلط نہیں ہے، آپ اس سے غلط ہو، وہ کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کو میں کرٹیسائز کروں. وہ ایک عادت پڑی ہوئی، ارے آپ نہیں سمجھے، میں کچھ کہہ گیا. تو ہندوستان آئیں گے تو شاید آپ تو سوچیں گے یار سارے ایسے کہتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. طالب جوہری صاحب ہیں، آپ نے ان کا ایک جملہ سنا ہوگا. ہر جملے کہتے بہت آگے جانا ہے. ہم نے سنا بہت آگے جانا ہے، ان کا ایک جملہ ہے. ہر جملے کہتے بہت آگے جانا ہے. تو ایک بار بیٹھے تھے تو کسی پنجابی نے پوچھا بھائی آپ کو کہاں جانا رہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بہت آگے جانا ہے. ہاں وہ جرا وہ کہیں سے آیا تھا، انگلش نہیں جانتا تھا. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے. نہیں صلوات ایسی پڑھیں کہ توجہ فرمائیں. یا علی. پوچھا مولا بھروسے کی کوئی مثال ہے؟ یہاں تو بھروسے کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مولانا روزی میں برکت نہیں ہے، ذرا کچھ دعا بتا دیجئے. ہم نے کہا جاؤ، چھٹے امام نے کہا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھو 3 بار مغرب عشاء کی نماز کے بعد، کبھی بھوکے نہیں رہو گے. 1 بار نہیں 3 بار پڑھو. وہ بیچارہ پڑھنے لگا، وہ بھی نوکری چلی گئی. دیکھیں وہ بھی نوکری گئی. جو وہ نوکری گئی کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سے مولانا تھے. اب وہ آئے تو کہا مولانا آپ نے کیسا نسخہ بتایا؟ جو مل رہا تھا وہ بھی چلا گیا. تو ہم نے کہا آپ پڑھ رہے تھے تو سوچ کیا رہے تھے؟ کہہ رہا مولانا نے کہا، اتنے بڑے عالم نے کہا ہے، جب میں پڑھ رہا تھا سوچ رہا تھا بورے میں پیسہ بھر کے آئے گا ابھی اور اس سے گھر خرید لیں گے، مکان خرید. کہا کہ آپ تجارت سمجھ کے پڑھ رہے تھے، بھروسہ کر کے تھوڑی پڑھ رہے تھے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. محسوس کریں بھروسے کی ڈیفینیشن کو مولا نے بتایا ہے. بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ کوئی مثال ہے؟ کمیل نے کہا سننا چاہتے ہو؟ کہا تمہارا شاید اس وقت وجود نہیں تھا اور میں ایک جنگ میں جا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے اسلام کے تبلیغ میں اتنی جنگیں ہوئی تھیں کہ کچھ جو امن پسند لوگ تھے، جنہیں جھگڑا لڑائی بہت پسند نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کتنی آپ جنگیں کر رہے ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے. ایک بوڑھے شخص نے رسول کا راستہ روک لیا اور روکنے کے بعد کہا کہ آپ یہ اسلام کیا پھیلا رہے ہیں؟ کاش ان 2 جملوں کو آج کا مسلمان سمجھتا تو اسلام پر اس طرح کے الزامات نہیں لگتے. کہا یہ کیا پھیلا رہے ہیں؟ اتنی جنگ ہو رہی ہے، اتنا فائنینشیل کرائسس آ رہی ہیں، بزنس خراب ہو رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو ہر بار جنگ لے کے کھڑے ہو جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اسلام صرف 2 لفظوں میں ہے. کیا ہے؟ کہ ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ عوام کی خدمت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. نہیں، عوام کی خدمت کر کے عوام سے اس کے خدمت کا اجر کے طلبگار مت بنو، اس پر بھروسہ کرو جو ان کا خالق ہے. یہ اسلام ہے، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس نے پلٹ کے پوچھا یہ بھروسہ کیا ہے؟ یہ مولا بتا رہے ہیں یہ بھروسہ کیا ہے. تو رسول نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تم تو جنگ کرو گے نہیں نا، تم پہ جنگ واجب ہے، بھی دیکھنا بھروسہ کیا ہے. مولا کہتے ہیں کہ میں جنگ میں اترا اور لڑتے لڑتے ایک کافر سے الجھ گیا. توجہ فرمائیں، 2-3 جملے اتنے حساس کہے ہیں مولا نے. جس سچویشن میں، جس دور میں گفتگو کر رہے تھے، وہ دور 40,000 ممبروں سے علی کی مخالفت ہو رہی تھی. اس دور میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی کافر تھا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، میں آگے بڑھا
تو کچھ پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹ کے پھر واپس آیا. جب واپس آیا جو جنگ ہو رہی تھی, مولانا چاہ کے اپنی تلوار سے آگے بڑھ کے اسے ختم کر دیں, تو اس نے پلٹ کے کہا علی یہ آپ کا مزاج ہے. میں توجہ فرمائیں گے اس جملے پر, یہ آپ کا مزاج ہے, آپ کا نیچر ہے کہ آپ کسی نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر, آپ کسی نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. کہ اٹھتی ہوئی تلوار ہم نے روک لی. لیکن کمیل تم نے اس جملے پر غور نہ کیا, کافر ضرور تھا مگر علی کو پہچانتا تھا, مرنے سے بچ گیا. صلوات پڑھیں نا محمد والے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. جیتے رہیے, اللہ آباد رکھے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیں کیا عجیب ہے, کافر تھا مگر مجھے پہچانتا تھا, میرے مزاج کو پہچانتا تھا, مرنے سے بچ گیا. نہیں پہچانتا تو کہتا کیسے؟ یہ منبر سے جو فضائل پڑھنے کی علماء نے تاکید کی, اسی لیے کہ نسلیں پہچانے علی کو, نسلیں پہچانے علی کو. علی کی محبت سے ہی سب کچھ ملنے والا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے, چاہے کچھ بھی کر لیں, سر پٹک لیں, کچھ نہیں ملنے والا. اس کے بعد اس نے ایک عجیب سا سوال کر لیا, بھروسے کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں مولا. کہنے لگے کہ اس نے ایک بار کہا کہ سنا ہے کہ آپ سخی بہت ہیں. توجہ فرمائیں. کہاں میں سخی ہوں؟ کہ اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. نہیں, آپ اس تک قصے کہانی کی طرح نہ سنیں نا, اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. مولا نے کہا کہ اس کا سوال بڑا سخت تھا. تلوار دیتے ہیں تو امامت خطرے میں آتی ہے, نہیں دیتے ہیں تو سخاوت خطرے میں آتی ہے. تو کمیل تو بے چین ہو گیا. کہا مولا پھر کیا کیا آپ نے؟ کہا ہم نے تلوار دے دی. یہ سیرت علی کی دنیا میں بیان ہونی چاہیے. تلوار دے دی, اور جب تلوار دی تو کافر تھا, وہ مسلح ہوا اور میں نہتھا ہوا. جب ایسی مسلح ہوا تو اپنی اصلیت پہ پلٹا. اس نے اسی تلوار کو لہرا کر لی, یہ بتاؤ اب آپ کو بچائے گا کون؟ ہائے ہائے, علی یہ بتائیے اب آپ کو بچائے گا کون؟ مسلمانوں کو اس جملے کو اپنے سینے پر لکھنا چاہیے. پلٹ کے کہا تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ تو اس نے کہا پھر کون بچاتا ہے؟ کہا خدا بچاتا ہے. خدا بچاتا ہے. کہا بچا لے گا؟ ہاں بچا لے گا. تلوار مارے؟ مار. اس نے کہا علی تلوار مارے؟ کہا مار. ہمارے یہاں کہتے ہیں روایت ضعیف ہے. اقبال کو روایت سمجھ میں آ گئی اور شعر کہہ دیا, کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اقبال نے یہ شعر کہا ہے. پلٹ کے کہا مارے؟ کہا مار. بس کمیل نے روک دیا. کہا مولا ایک سوال ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا جیسے اس نے کہا مارے, میں نے کہا مار, تو کمیل ہم نے ڈھال بھی پھینک دی, اور ڈھال پھینک کے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھ کے ہاتھ کو ہاتھ میں یوں ڈال دیا, اور گھوڑے پر یوں بیٹھ گئے. کہا تو سمجھتا ہوگا میں ڈھال سے روک لوں؟ میں لے مار لے. بھروسے پر بات ہو رہی ہے, کہاں لے مار لے. وہ پھر بھی کہتا ہے مارے, کہا مار. ایک جملہ پھر کہہ دیا. اس جملے سے خدا کی قسم تشیع کا نام ہے یہ جملہ. پلٹ کے کہا عجیب بات ہے, کافر مسلح ہو کر بھی پریشان ہے, ہم نہتھے ہو کر بھی مطمئن ہیں. ہائے ہائے. آج دیکھ لیں پاکستان کی سچویشن کو دیکھ لیں, نہ ہمارے جلوسوں میں بم چلتا ہے, نہ گاڑی چلتی ہے, نہ یہ چلتا ہے, نہ وہ چلتا ہے. سارے نہتھے جا رہے ہیں لیکن مطمئن جا رہے ہیں. جو اسلحہ رکھ رہے ہیں ان کے پاس اطمینان نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کافر، ارے وہ مار لیں گے، یہ بہت پاور ہے، کچھ نہیں پاور آور ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ. اگر خدا کی حکومت ہے اور امام زمانہ کی حکومت ہے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ علی سمجھا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ میں نے تلوار دے کے دنیا میں قیامت تک آنے والوں کو پیغام دیا ہے. سب کچھ اسلحہ نہیں ہوتا، سب کچھ اسلحہ نہیں ہوتا، خدا بھی ہوتا ہے. تو پھر کمیل نے ایک سوال کیا، مولا ایک منٹ اجازت ہو تو میں آپ کے درمیان میں سوال کر لوں؟ یہی تو سوال تھا جو ہمیں اور آپ کو بھروسے کی ڈیفینیشن سمجھا گیا. کہا کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ جس وقت آپ نے کافر کو تلوار دے دی، آپ نے ڈھال بھی پھینک دی، آپ نے عمل کیا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا تھا اور آپ اسلام کی سب سے اہم شخصیت تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اسلام کی سب سے اہم شخصیت تھے آپ، اور آپ نے اپنی بچانے کے لیے، بجائے آپ کو بچانا چاہیے تھا، آپ نے تلوار دے دی. تلوار دے کے آپ سوچ کیا رہے تھے؟ مولا نے کہا اسی سوچ کا نام بھروسہ ہے. کہا مولا کیا سوچ رہے تھے؟ کہا جب میں نے کافر کو تلوار دی اور ڈھال پھینک دی تو میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ میں علی اپنے کام کے لیے تو آیا نہیں ہوں، جس کے کام کے لیے آیا ہوں جب تک کام لینا رہے گا زندہ رکھے گا. محسوس کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے کام کے لیے آیا ہوں، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے. جب تک اسے مجھ سے کام لینا رہے گا مجھے زندہ رکھے گا، ان کے سامنے رکھے گا. یہی ہمیں آنا چاہیے. یہ نوحہ پڑھنا، یہ مجلس پڑھنا، یہ خدمت کرنا، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں. نوکری شہزادی کی طرف سے لگتی ہے. تو یہ سوچ کے کرو کہ جب تک اسے کام لینا رہے گا زندہ رکھے گا. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. اس نے علی مارے، یہی تو امتیاز ہے علی کا، جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ہم نے ایسے بہادر بھی دیکھے تاریخ کے کہ جو تلوار رکھ کے فرار کر گئے، ایسے بھی بہادر دیکھے، تاریخ نے بہادر بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنایا، لیکن تلوار ساتھ رکھ کے فرار کر گئے. اور ہم نے علی کو دیکھا تلوار دے کر کھڑے ہوئے. اس نے کہا مارے، کہا مار، اللہ روک لے گا، روک لے گا، اگر اسے زندہ رکھنا ہے تو روک لے گا. یہ تو نہیں کہہ رہے تھے لیکن روک لے گا. اس نے آگے بڑھ کے کمیل مجھ پہ تلوار اٹھائی. جیسی تلوار اٹھائی ہاتھ آسمان میں رک گیا. اللہ کسی کمزرف کو کچھ دیتا نہیں ہے. پلٹ کے پوچھا علی ہاتھ کس نے روکا؟ کہہ سکتے تھے کہ میں نے روکا، اگر کہہ دیتے تو وحدانیت سمجھ میں نہ آتی، اللہ سمجھ میں نہ آتا. پلٹ کے کہا میرے خدا نے روکا. پلٹ کے کہتا آپ کا خدا اتنا طاقتور ہے؟ میں تو ایسے ہی خدا کی تلاش کر رہا تھا. ارے آپ ایک خطابت کا جملہ کہہ جا رہا ہوں، ایسے ہی خدا کی تلاش کر رہا تھا، مجھے خدا بتائیے. کمیل سے کہا کہ میں نے اسے خدا بتایا، مسلمان بنا کے لشکر اسلام میں لے آیا. اب جملہ صاحب بزرگان کے لیے ہے. علی گئے تھے کافر کو مارنے لیکن کفر کو مارا ہے. گئے تھے کافر کو مارنے، کفر کو مارا ہے. اور لشکر اسلام میں لے آ کر دنیا میں تبلیغ کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کو تبلیغ کا سلیقہ سکھایا کہ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو قتل گاہ بناؤ، تبلیغ یہ ہے کہ قتل گاہ کو مدرسہ بناؤ.
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो भरोसा मारिफत की राह है। तो जो फरमाए, अब मारिफत क्या है, ये बस 2-4 जुमले कह दूंगा और आपसे इजाज़त दे दूंगा, इसलिए कि इंशाअल्लाह आगे भी मजालिस पढ़ेंगे तो उसमें तफसील से बयान करेंगे। अगर आप गौर करें तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो गुफ्तगू की है उसके चंद तरीक़े, एक हदीस, एक खुतबा, एक ज़ियारात, एक दुआ। और दुआ और ज़ियारात ये वो ज़ख़ीरा है जो सिर्फ हमारे पास है। हदीस या इमाम ने जो बातें लोगों के दरमियान में की हैं वो उस कमाल तक नहीं है, इसलिए कि जब इमाम खुद कहा कि हम लोगों के अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, तो किसी ने सवाल कर लिया, मौलाना ने जवाब दे दिया, हदीस हो गई, रिवायत हो गई। या मौलाना ने खुद सामने मजमे को देखा, वुजू की बात बता दी, अहकाम बता दिए, कोई वाकई हदीस होगी, रिवायत होगी, क्योंकि सामने जो है वो मौला से कम है। लिहाजा मौला ने जो बात की वो उनकी अक्ल के हिसाब से किया। मिंबर से अगर खुतबा कुछ बयान कर दिया तो खुतबा हो गया, कुछ बयान कर दिया तो हदीस हो गई, कुछ बयान कर दिया तो रिवायत हो, कुछ बयान कर दिरायत हो गई, कुछ हो गया। लेकिन अगर इंसान चाहता है कि जौहर मारिफत को पहचाने तो इमाम ज़ियारत में इमाम से खिताब कर रहे हैं। तो जो फरमाया, इमाम इमाम से खिताब कर रहे हैं, और इससे बुलंद मर्तबा है दुआ का। इसलिए कि अब इमाम लोगों के सामने नहीं खड़े हैं। मैं क्या कह गया आपसे, इमाम खड़े हैं उसके सामने जो इनका खालिक है। जब हम किसी छोटे से बात करते हैं तो हुनर नुमाई नहीं करते, इससे हुनर नुमाई करेंगे तो बात लफ्ज़ समझ ही नहीं पाएगा, उसकी समझ से बात करते हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा या कोई ऐसा आलिम या कोई डॉक्टर अपने उस्ताद से जब गुफ्तगू करेगा तो वो सारी हुनर नुमाई करेगा। दुआ आले मोहम्मद के जुमले की मारिफत की इंतहा है, इसलिए कि वो खुदा के सामने बात कर रहे हैं जिसने उन्हें इल्म अता किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ, ये दुआ का सिर्फ सिलसिला हमारे पास, किसी के पास नहीं। चाहे वो सहीफ़े कामिला हो, चाहे दुआ अबू हमज़ा समाली हो, जो भी दुआ हो उसमें तरीक़ा बताया है। और हमने पहले दिन एक जुमला कहा था, चौथे इमाम ने अबू हमज़ा समाली के दुआ में चौथे इमाम से मंसूब है दुआ, उसमें एक जुमला कहा है, ऐ अल्लाह अगर तू, उस जुमले का मैं मफ़हूम बयान कर देता हूँ, अगर अव्वल तो मुझे हक नहीं है कि मैं तुझसे कुछ मांगूं, अगर मैं अपने हालात की तब्दीली की तुझसे दुआ करूं, गोया तेरी मशीयत में दखालत है। यानी अगर मैं बीमार हूं, मैं फ़कीर हूं, मैं गरीब हूं, तो देख रहा है ना, वो तो उस वक्त दे रहा है कि जब तुम कुछ नहीं थे, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी ग़िज़ा फराहम कर रहा है, तो देख तो रहा है ना, गरीब हैं, फ़कीर हैं, बीमार हैं। तो मौला कहते हैं कि तू चाहता है कि मैं गरीब रहूं तो रहूं, तू चाहता है कि मैं बीमार रहूं तो रहूं, मुझे हक नहीं बनता है कि मैं तुझसे मुतालिबा करूं, इसलिए कि मुतालिबा तेरी मशीयत में दखल अंदाजी है। अगर जहन को ताज़ा ना कर दे तो फिर बात ही क्या है। लेकिन चूंकि तूने खुद दुआ का हुक्म दिया है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तूने खुद दुआ का हुक्म दिया है और तूने अपने खुद दरवाजे पर बुलाया है, लिहाजा मैं कोई फरमाइश लेकर तेरे दरवाजे पर नहीं आया हूं, तेरे हुक्म की तामील करने आया हूं। आए हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
تیرے حکم کی تعمیل کرنے گیا ہوں کہ تو نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے بلاؤ، چونکہ تو نے کہا ہے لہٰذا میں آ گیا ہوں۔ میں تجھے یہ کہہ کے کہ میں مریض ہوں تو مجھے اچھا کر دے، میں غریب ہوں تو مجھے امیر کر دے، کیا ہے؟ خدا کی قسم میں تیری مشیت میں دخل اندازی نہیں کرتا، یہ عشق کا تقاضا ہی نہیں ہے شکوہ، عشق کا تقاضا شکوہ نہیں ہے، عشق کا تقاضا صبر ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں ایسے رہوں تو رہوں گا، اسی لیے آل محمد نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہمیشہ کہا میں جیسا خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا، جیسا تو بندہ رکھنا چاہتا ہے ویسا رکھ لے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر عجیب سا جملہ کہا، یہ ہے معرفت، انشاءاللہ اس پہ بڑی گفتگو ہوگی۔ پھر ایک جملہ کہا ابو حمزہ سمالی میں، کہا اے میرے اللہ، تو نے مجھے اپنے در پہ بلا کر چاہے کچھ دے چاہے نہ دے عزت تو دے رہا ہے، نہیں عزت تو دے رہا ہے کہ اپنے در پہ بلا رہا ہے، عزت تو دے رہا ہے اتنی کہ میں تیرے در پہ کھڑا ہو کر تجھ سے بات کر لوں۔ یہاں تو چھوٹے حکمرانوں کے پاس جانے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں نہیں، پریشان ہے مہینے بھر میں۔ ایک بار اگر وہ کہہ دے کہ آ جاؤ اور وہ سن لے، وہ کہہ دے کہ آ جاؤ اور وہ سن لے، تو بھلے وہ سنے نہ سنے، کرے نہ کرے، آپ کو تو فخر ہے کہ میں گیا تھا ان کے بلانے پر۔ تو کتنی فطرت سے ٹچ ہو کے بات کی ہے کہ ہم تیرے پاس اس لیے نہیں آئے کہ ہم تیری مشیت میں دخالت کریں، چونکہ تو نے مجھے بلایا تھا لہذا میں چلا آیا، اور یہ تیرا بلانا مجھے عزت دینا ہے کہ تو نے بلا کے مجھے سوال کرنے کا موقع تو دیا۔ یہ ہے خدا کی معرفت، اور یہ دعا ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ آپ پوری دعائے کمیل اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی مشیت میں دخل اندازی کے جملے نہیں ہیں، جو جملے ہیں بڑے حساب کتاب سے ہیں۔ اور آخر میں مولا کائنات نے جو جملہ کہا ہے جسے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ورد کرنا چاہیے، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، یہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ باب العلم، اس سے گفتگو کر رہا ہے جو باب العلم کا خالق ہے۔ یا من اسمہ دوا، یہ علی کے علاوہ کوئی اس جملے کا لطف بھی نہیں لے سکتا۔ اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، وذکرہ شفا، جس کا ذکر شفا ہے، وطاعتہ غنا، چاہتے ہو نا کہ بے نیاز رہو اس دنیا میں تو اطاعت کرو، وطاعتہ غنا، اور اس کی اطاعت انسان کو مستغنی کر دیتی ہے۔ جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، چاہے کتنا ہی سپر پاور بن کے کھڑا نہ ہو جائے۔ جس کا سر اللہ کے سامنے جھک گیا اس کا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اس سے پہلے کہا یا سری الرضا۔ اس جملے کی تشریح میں علماء نے ایک چھٹے امام کا عجیب سا جملہ لکھا ہے، تھوڑا سا اس پہلو پر بھی آج گفتگو کر لوں۔ چھٹے امام نے جملہ لکھا ہے یا سری الرضا، کہنے لگے خدا بندوں کو اپنی ماں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ یہ سری الرضا کا مفہوم سمجھا رہے تھے۔ کیسے؟ ماں اگر آپ کو پالتی ہے، پوستی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، ماں کی ایک نافرمانی کر دیں تو پہلی غلطی پر مامتا کو پیچھے کر دیتی ہے اور آپ سے تیوریاں چڑھا لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ 3-4 غلطی کی، منہ پھیر لی، منہ پھیرنے کے بعد ماں جلدی راضی نہیں ہوتی، اگر راضی ہوتی بھی ہے تو شرط رکھ کے کہ اس شرط پہ راضی ہوں کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرو گے۔ مولا نے کیا جملہ رکھا ہے، اے سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے خدا۔ ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی تو راضی ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ کر کے ایک بار استغفار کرتے ہیں تو راضی ہو جاتا ہے۔ یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے خدا، اغفر۔ یہ مولا ہمیں سلیقہ دعا سکھا رہے ہیں۔
کہیں کوئی بات ہے؟ اغفر، مجھے بخش دے. کسے بخش دے؟ لمن لا یملک الا الدعاء. میں ایک بہت حسین سا لفظ رکھ دوں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے. تو خدا ہے نا، تجھے تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ تیرے برابر کوئی چیز دی جا سکے سوائے اس کے کہ تیرے کہنے پر جو ہم نے دعا کی. لا یملک، اغفر لمن، اسے بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی ملکیت نہیں ہے. یا من اسمہ دوا. دیکھیں مشیت میں کہیں دخل اندازی نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا ٹیکنیکل جملہ. یا من اسمہ دوا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے. ہم مرض کو چلا رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں اس کا نام دوا ہے. وذکرہ شفا، اے اللہ تیرا ذکر شفا ہے. نام دوا ہے، ذکر شفا ہے. ذکر کیا ہے خدا کا؟ یہ تو رسول نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. لأنہ ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ وذکرہ شفا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ کہا تو کیا کہا؟ الہی من الذی وجدک. شکوہ نہیں کیا کہیں پر بھی، مشیت میں دخل اندازی نہیں کی. یہ معرفت کی وہ منزلیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے. الہی من الذی وجدک ماذا فقد، پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. حسین کا جملہ ہے. ومن الذی فقدک ماذا وجد، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. آپ دنیا میں سب لے لیں، گاڑی بنگلہ یہ وہ تو میں، مجلس میں نہ آئیں، نماز نہ پڑھیں، ماتم نہ کریں، کچھ نہیں پایا. غریب رہے، فاقہ کرتے رہے، زندگی بھر کرائے کے مکان میں رہ گئے، زندگی بھر علاج کرتے رہے، پیسے پیسے کے لیے ترستے رہے. اگر خدا کو پا گئے تو سب کچھ پا گئے. اگر مجلسوں میں آ گئے تو سب کچھ پا گئے. لہذا ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ ان مجلسوں کو مضبوط کریں. بس میں نے آج یہیں تک آپ کو لانا تھا. مجلسوں کو مضبوط کریں. من انفق درہما بعزائے ابی عبداللہ الحسین کأن قرض اللہ، جس نے ایک درہم حسین کی عزا پہ خرچ کیا اس نے گویا اللہ کو قرض دیا. آپ دیکھ رہے ہیں عظمت. یہ مظلومیت کا جو ماتم ہے، جو عزاداری ہے، بڑی اس پہ نگاہ ہے عزیزو، بڑی نگاہ ہے، بڑی نگاہ لگی ہوئی ہے. اور ہمیں یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں مجلس کریں، جتنی ہو سکے کریں، مجلسوں کو جتنا ہو سکے فروغ دیں. یہ مجلس حسینی تو ایک سہارا ہے، خاص کر ان ملکوں میں. اس کے علاوہ آپ کے پاس سہارا کیا ہے؟ 2 مہینے 8 دن، اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں بھی اگر آپ مجلسوں میں کوتاہی کریں، آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے، یہ وقت بہت تیزی سے چلا، کل زندہ رہو گے تب نہ ہوگے. اسے مضبوط کریں اداروں کو. جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں وہاں آپ اپنے کو مضبوط کریں. آپ کا $20 $10 $50 کوئی قیمت نہیں رکھتا. آپ ابھی جائیں گے نیچے کے پہ چونو کافی ٹماٹر پہ $10-20 خرچ ہی کر دیں گے. یہ سوچ کے چھوڑ دیے کہ بھائی آج یہ پیسے نہیں خرچ کرنے، یہی سوچ لیں. لہذا ان اداروں کو مضبوط کریں، چونکہ دنیا بہت پیچھے لگی ہے اور خاص کر ہر جگہ ان کی نگاہ ہے. لیکن یہ تو فاطمہ کی دعا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. 8ویں امام اور 7ویں امام ہمیشہ عزا کرتے تھے، فرش عزا بچھاتے تھے. امام لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ اکبر، کہتے تھے آ جاؤ میرے جد کی مجلس، میرے جد کی مجلس سے آ جاؤ. ہم 8ویں امام سے زیادہ تو باشرف نہیں ہیں. سب سے زیادہ عزاداری کو جو فروغ دیا ہے وہ 7ویں امام اور 8ویں امام کا دور آیا تھا. 7ویں امام جب وصیت کرنے لگے تو یہی کہا تھا، دیکھو میرا جنازہ دھوم سے مت اٹھانا، اور جب میری مجلس میں لوگ پرسہ دینے آئے تو
तुम मेरे जद हुसैन का पुरस्कार। यही कहते थे, इसलिए कि जब मैं जा रहा हूं तो मेरा फर्जंद मेरे सरहाने, मैं जाऊंगा तो मेरा जनाजा भी गोरो कफन नहीं होगा, लेकिन उस पर रो कि जिसकी लाश को दफन न किया गया, उस पर रो जिसने खुद का अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के मारा गया है, अना कतीलुल अतशान, मुझे प्यासा मारा गया है, अल्लाह अकबर, मुझे प्यासा मारा गया है, मुझे रुला रुला के मारा गया। इमाम हुसैन कभी कासिम की लाश पर रोए, कभी उन मोहम्मद की लाश पर रोए, कभी अब्बास की लाश पर रोए, कभी हबीब की लाश पर रोए, कभी अली असगर की लाश पर रोए। कितना रोए हुसैन, अल्लाह अकबर। और उसके बाद जब आखिरी वक्त आया, वो इम्तिहान, वो सजदे की तैयारी, सबसे रुखसत हुए, करबला के मैदान में आए, तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज वापस आई। बस एक छोटी सी रवायत पढ़ देता हूं। मैंने कहा मसाइब पढ़ना कमाल नहीं है, सोच के रोना। सिर्फ ये सोचें कि आखिर आले मोहम्मद के इन बच्चों पर गुजरी क्या है, जिसके घर जल जाएं, जिसके फौज चारों तरफ हो, फौजों ने तलवार और नेजा लिया हो, बीच में बच्चे हों, अल्लाह अकबर, खैमों में आग लगा दी जाए। आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, जब हुसैन पर नियाम में तलवार रखी तो फौजें इतनी कसरत से बढ़ा दी थी उमर साद ने कि करबला में असलहा खत्म हो गया। तो फौजों ने, बस यही तो मजलूमी है, फौजों ने पूछा मेरे पास असलहा नहीं है। उमर साद ये भी कह सकता था वापस चले जाओ, कहा नहीं, जाओ पत्थर लाओ और हुसैन को मार। यहां तक के नेजा, तलवार, पत्थर, तीर, एक जान पर फातिमा के लाल के। आयतुल्लाह मिश्किनी कहते हैं कि हुसैन घोड़े पर बहुत देर तक डगमगाते रहे। इसकी वजह लिखते हैं, खुद उन्होंने अपने मसाइब में पढ़ा, आयतुल्लाह मिश्किनी ने, हुसैन घोड़े पर बहुत देर तक डगमगाते रहे। क्यों? शायद इल्लत ये रही हो कि जब घोड़ा हुसैन दाईं तरफ झुकते थे तो रसूल आगोश फैला देते थे, आज मेरे हुसैन मेरी आगोश। जब हुसैन बाईं तरफ झुकते थे बीबी ज़हरा आगोश फैला देती। घोड़ा कशमकश में था, अल्लाह अकबर। इधर जैसे ही हुसैन घोड़े से नीचे आने लगे, शोर होने लगा, हुसैन को कत्ल कर लो, हुसैन को मार लो। अब ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ। एक बार ज़ैनब खैमे से निकल आई, उस बुलंदी पर पहुंची हैं। जब भी टीले ज़ैनबिया पर जाएं और एक तसव्वुर करें, आप देखेंगे तो 70 कदम पे हुसैन शहीद हुए। बहन ने अपने भाई को 70 कदम पे ज़िबा होते देखा। एक बार ज़ैनब आई और आने के बाद जब आवाज देने लगी, हुसैन, शिम्र खंजर लेके खड़ा, हुसैन सजदे में जा चुके थे। एक बार कानों में ज़ैनब की आवाज आई। रियाजुल कुस में लिखा है, कोहनियों को सहारे हर सर को उठा लिया, ज़ैनब खैमे में जाओ, हुसैन जिंदा। ज़ैनब खैमे में जाओ, हुसैन जिंदा है। तीसरी बार कहा है, ज़ैनब तुम्हें मां फातिमा की कसम, जज़ाकुम रब्बुकुम। इधर ज़ैनब खैमे में आई, उधर से आंधियां चलने लगी, जमीन को ज़लज़ले आने लगे। एक रवायत पढ़ देता हूं, बस एक जुमले के लिए हमने आपको आज ये सारा मसाइल सुनाया है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब खैमों में आग लग गई और बीबियां सारी बाहर आ गई तो मैंने देखा एक बीबी खैमे में जाना चाहती है। मैंने पूछा आखिर खैमे में रह क्या गया है जो बीबी खैमे में जाना चाहती है। बस मैं सुनना था एक बार, क्या देखा कि बीबी खैमे में गई। अब जो वापस आई तो पुष्ट पर एक बीमार था। आयतुल्लाह मिश्किनी का जुमला सुन ले, ज़ैनब ने पुष्प पर उठाकर दो पैगाम दिया, भैया अगर तूने अली अकबर का लाशा उठाया तो मैंने भी सैयद सज्जाद को उठाया। और कहते जनाब ज़ैनब बहुत देर तक करबला की जलती रेत पर टहलती रही। इसका सबब क्या था? इसलिए कि बीमार को बिस्तर दिया जाता है। अरे कैसे बीमार को जलती जमीन पर लेटा दे।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، خصوصاً جن کے لیے کہا گیا ہے عطیہ عباس اور فاطمہ عالیہ اور مہجبی، سید حامد رضوی صاحب جو بزرگ ہیں ہمارے اور اس وقت بہت ہی بیمار ہیں، اور نوید رضوی صاحب، احمد رضوی صاحب، ان تمام، اور جو ایک بچہ ہے جسے کینسر ہوا ہے، میر ریاض علی، رضا علی، اور جو بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کامل عطا فرما. ہمارے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں اہل بیت کے فضائل اور مصائب پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین پہ رحمت نازل فرما، زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت میں، موت آئے تو آل محمد کی محبت، فشار قبر کے وقت، حساب و کتاب کے وقت علی اور اولاد علی کے لطف و کرم سے محروم نہ فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے اور واجب پہ عمل کی توفیق عطا فرما. علماء اعلام، مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مومن اور مومنات اور فرت موسی صاحب کے جو بھی اور ان کے اہلیہ کے جو بھی مرحومین ہیں، جعفر بھائی کے جو بھی مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک آپ اعلان سماج، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا، پرسوں بھائی سجاد صاحب مرچنٹ نے ایک سی ڈی نکالا ہے اور وہ بہت ہی آج آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہے. اس میں اصول دین و فروع دین پر بہت اچھی بحث کی گئی ہے. آپ ان سی ڈیوں کو لے جائیں، آپ کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس چیز کی میں محسوس کرتا ہوں ضرورت ہے. ڈی وی ڈی ہے کہ سی ڈی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، آپ ان سے حاصل کریں اور اسے جا کے دیکھیں. اس میں نماز کے تمام وہ چیزیں جو شکیات نماز بڑی محنت سے بنائی، میں جانتا ہوں. انہوں نے جب بنایا تھا تو میری مسجد میں ہی ساری چیزیں انہوں نے کی، کافی پیسے لگائے تھے، کافی بڑی شوٹنگ ہوئی ہے اس میں. اور ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی محنت ضائع ہو جائے. اور ایک مومن کو سپورٹ کرنا، جبکہ وہ بیچارہ آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہا ہے، صرف چاہ رہا ہے کہ جو اس نے بنایا ہے اس میں علماء کی تائید بھی ہے، توحید پر بحث ہے اور انگلش میں ساری ہے، اور بڑی اچھی طریقے سے شکیات نماز ہیں، زیارت پہ جائیں تو کیا کریں، کیسے کریں، نماز کے سلسلے میں گفتگو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور وہ ہیں بھی پیچھے، ان سے آپ وہ سی ڈی حاصل کر لیں. بہت ساری بکس ان کی ہیں، آپ لے جائیں. وہ کہتے ہیں لے جائیں، لوگ پڑھیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس میں مشن میں مدد کریں وہ بات الگ ہے، لیکن آپ ان سی ڈیوں کو حاصل کریں اور فری میں لے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ پڑھیں گے نہیں. 2-4-10 خرچہ ہوگا تو $10 کی جو ترس آئے گی تو شاید دیکھ سکتے ہوں. تو میں ان سے کہوں گا آپ فری میں نہ بٹیں، لیکن آپ اسے لے جائیں. یہ آپ کی شرعی تکلیف ہے کہ آپ اپنے مسائل کو ان سی ڈیوں کے ذریعے سے بچوں کو پہنچائیں انشاءاللہ. التماس سے دعا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اگر میرے مجلس میں کوئی جملہ آپ کو تکلیف دے لگا ہو تو معذرت چاہتا ہوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماتم حسین. یا حسین 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 ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام
شام ہے زینب ہے 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 شام اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو
ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں آنکھوں سے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ رو رہا ہے مشکل خوشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام تیرا تجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں
अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। माँओं की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे है हाथ रस्सियों में। माँओं के ऐसे झगड़े बच्चे जो गिर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको माशाअल्लाह पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। आया जो बाबे साथ रोके गए मुसाफिर कहता था शिमर इनको करना भी ना हाजिर। दरबार को अभी हम दुल्हन बना रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको
چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا سجاد نوح خواہ ہے نوح سنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں